معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں میں انشاءاللہ تعالی عہد نامہ کی فضیلت، عہد نامہ کی برکتیں اور عہد نامہ کے ذریعے سے کیے جانے والے کچھ وظیفے اور عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار فائدے، برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہونے والی ہے، اور اخیر میں عہد نامہ کی تلاوت بھی کی جائے گی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم عہد نامہ کی کچھ فضیلتیں جانتے ہیں۔ عہد نامہ کی فضیلت میں بے شمار کتابیں موجود ہے، لیکن آج ہم فیض ملت محمد فیض احمد اویسی رضوی کی ایک کتاب کا نام ہے قبر میں عہد نامہ رکھنے کا ثبوت۔ اس کے ذریعے سے ہم عہد نامہ کی کچھ فضیلتیں جانتے ہیں۔ فیض احمد اویسی لکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ ہمارے اہل سنت کے مشائخ اعظام اور علماء کرام اور عوام میں مروج ہے۔ بہت سے خوش قسمت اسے روزانہ بطور ورد پڑھتے ہیں۔ فیض احمد اویسی لکھتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کا اکثر ورد یہی ہوتا تھا، اور خود فیض احمد اویسی ان سے بچپن میں ہی عہد نامہ یاد کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے چھوٹے بڑے یہی ورد کرتے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ ہم صاحب قبر کو، یعنی اگر کوئی انتقال کر جائے، جب ہم اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ صاحب قبر ہوتا ہے، تو صاحب قبر کو قبر میں داخل کرتے وقت یہی عہد نامہ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے، اور اسے ایک اجنبی علاقہ میں جانا ہے، اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے یہاں اگر خط لے جائے تو اس کی وحشت بھی دور ہو جاتی ہے اور کام بھی بن جاتا ہے۔ اسی نیت سے یہ عہد نامہ ہاتھ میں یا سینے پر رکھواتے ہیں تاکہ اس کی وحشت دور ہو، اور بارگاہ حق کے بھیجے ہوئے فرشتے منکر و نکیر کو خط نظر آئے تو حساب و کتاب میں تخفیف ہو۔ جیسا کہ شامی کتاب الجنائز میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے ماتھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا، اور اس کے ماتھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ نہ صرف منکر نکیر کے حساب سے تخفیف ہوئی بلکہ اس شخص کو بخش بھی دیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی عہد نامہ کو تمام عمر میں ایک بار پڑھے تو وہ بے شک ایمان کے ساتھ جائے گا، اور اس کے بہشتی ہونے کا میں خود ضامن ہوں، یعنی وہ جنتی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں 3000 بیماریاں ہیں، 1000 بیماریوں کو حکیم جانتے ہیں اور ان کی دوا کرتے ہیں، لیکن 2000 بیماریوں کی دوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو شخص اس عہد نامہ کو اپنے پاس رکھے گا، یہاں پڑھنے کا نہیں صرف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے پاس اس عہد نامہ کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان 2000 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے گا تو سانپوں اور بچھوؤں سے امن میں رہے گا، اور اس پر جادو اثر نہیں ہوگا، اور بدگوؤں کی، یعنی جو ان کے بارے میں حسد کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اسے کسی کاغذ میں لکھے اور لکھنے کے بعد کسی گلاس کے پانی میں ڈال کر اسے پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامہ کو شفیع لائے اس کی حاجت بر آئے گی، اور اسے مشک و زعفران سے لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر پیے تو اس کے فہم اور عقل زیادہ ہوگی، اور جو کچھ سنے یاد رکھے گا اور وہ ہرگز فراموش نہ ہوگی۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامہ کو پڑھے اور مردوں کو بخشے اس کی قبر مشرق سے مغرب تک پر نور ہوگا، اور اگر اسے مردے کی قبر میں رکھے تو اس مردے کو 7 پیغمبروں کا ثواب ملے گا، اور منکر نکیر کا سوال اس پر آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ 1,00,000 گز داہنے اور 40,000 گز بائیں اور 20 گز جانب سر اور 20,000 گز پاؤں کی جانب عذاب دور کرے گا، اور اس کی قبر اتنی کشادہ ہوگی کہ آنکھ کام نہ کر سکے گی۔ اور اس عہد نامہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بنائی ہے کہ جو قبر میں پاس رکھے اور جب قیامت کو قبر سے اٹھے تو یہ فرشتہ بن کر اس کے سامنے آئے گا اور بہشتی حلہ لا کر پہنائے گا اور براق پر سوار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا، اے مومن، تیرے ساتھ عہد نامہ ہے، تو خوش ہو کہ تو نے اس عہد نامہ کو ہر روز پڑھا ہے۔ آج میں اس عہد کو وفا کرتا ہوں، تاج سر پر رکھ کر اور بہشتی جامہ پہنا کر اور براق پر سوار ہو کر
بلا حساب و کتاب بہشت میں جا، اور قیامت کے دن اس کا منہ 14ویں رات کے چاند کا سا ہوگا۔ لوگ یہ دیکھ کر شور مچائیں گے کہ کوئی پیغمبر ہے یا کوئی بزرگ ہے کہ ایسی بزرگی سے آتا ہے، تو اس وقت بہشت کا نگہبان فرشتہ کہے گا یہ پیغمبر نہیں بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے۔ چونکہ دنیا میں یہ عہد نامہ ساتھ رکھتا تھا، پڑھا کرتا تھا، اس لیے یہ اس کا نور و برکت ہے۔ تب وہ لوگ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ افسوس، اتنی مدت ہم دنیا میں رہے اور اس مکرم و معظم عہد نامہ سے غافل رہے۔ یہ تو تھے کچھ عہد نامہ کی فضیلتیں۔ جانتا ہوں کہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن فضیلتوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کچھ عمل کرنے کے طریقے، وظیفہ کرنے کے طریقے، جس سے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی حاجت یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ عہد نامہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑا مقصد ہو، اس کے لیے آپ عہد نامہ کا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی حاجتیں، مقصدیں، مرادیں پوری ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ وضو کریں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم عہد نامہ کو پڑھیں۔ عہد نامہ کیا ہے آپ کو اسکرین میں بھی دکھ رہا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں تلاوت بھی کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے خواہشوں کو، اپنے مقصدوں کو، حاجتوں کو اپنے ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی مختصر سی دعا کریں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ اور عمل ہو گیا۔ اسی طریقے پر روزانہ 41 دنوں تک 41 ڈیز تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور ہر دن عمل کرنے کے بعد مختصر سی چھوٹی سی دعا کرنی ہے۔ اور جب 41 دن پورے ہو جائیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اور اس دعا یعنی عہد نامہ کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، مقصدیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اسی طریقے پر اگر آپ کے گھر میں برکتیں نہیں آتی، آپ بہت کماتے ہیں لیکن گھر میں ٹھہرتا ہی نہیں، گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، نقصان پہ نقصان ہوا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ عہد نامہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ وضو کر کے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد شروع میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم عہد نامہ کو پڑھیں۔ عہد نامہ مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کے لیے، فضیلت کے لیے، رحمت کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا، وظیفہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر آپ 21 دن 21 ڈیز یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خود آپ دیکھ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے آپ کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور عمل بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر بے شمار قرض ہے اور قرض سے آپ کو نجات ہی نہیں مل رہی، جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے آپ قرض کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے آپ کے لیے بنائے گا جس سے آپ آہستہ آہستہ اپنے قرض سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سبکدوش فرمائے گا۔ عمل اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم عہد نامہ کو پڑھیں۔ عہد نامہ مکمل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا میں اپنے قرض سے سبکدوش ہونے کے لیے، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے، قرض سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا، وظیفہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر آپ 41 دنوں تک 41 ڈیز تک یہ عمل کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں یہ عمل ہر دن کریں۔ مثال کے طور پر آپ رات کو 9 بجے یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہر دن آپ رات کو 9 بجے ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا آپ خود دیکھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور آپ قرض سے، اپنے لین دین سے کس طرح بری ذمہ ہوتے ہیں اور سبکدوش ہوتے ہیں۔ تو عہد نامہ کے یہ تھے کچھ وظیفے اور عمل کرنے کے طریقے۔
اور بھی بے شمار وظیفے اور عمل کے طریقے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کچھ ویڈیو میں بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب عہد نامہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ عہد نامہ ہے، اسی طریقے پر آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔